ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگ دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، انسان زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ نیکی کی صورت میں ہو یا گناہ اور برائی ہو، انسان تو شاید اسے بھول جائے، لیکن میرے رب کا جو بنایا ہوا نظام ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ میرے بندو تم میں سے کوئی اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، ذرہ اس کائنات کا سب سے چھوٹا جز، کبھی آپ نے دھوپ میں اڑتے ذرات کو دیکھا ہو کہ کسی بند کمرے میں جب ایک سوراخ سے ایک معمولی سی دھوپ اندر آ رہی ہو، اس دھوپ کے اندر اڑنے والے وہ معمولی ذرات، ان کو بھی عربی زبان میں ذرہ کہا جاتا ہے، سب سے چھوٹی چیونٹی جس کو شاید ہم بڑے غور سے دیکھیں تو ہمیں وہ نظر آئے وگرنہ نظر نہ آئے، اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ بلکہ اصغر شیء فی العالم، کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر اس وقت جو جدید مشینیں ہیں کہ ایک ریت کے ذرے کے اگر ہزاروں ٹکڑے کیے جائیں، جسے جدید مشینوں کے ذریعے دیکھا جائے، آنکھ انسانی نہ دیکھ سکے، عربی زبان میں اسے بھی ذرہ کہتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ میرے بندو اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، قیامت والے دن اسے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ذرہ برابر برائی کرو گے تو اسے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ سورۃ الکہف میں رب کائنات نے فرمایا
قیامت کا دن ہوگا جب نامہ اعمال انسانوں کے سامنے لائے جائیں گے. اس وقت وہ مجرم جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بغاوت، معصیت، نافرمانی میں زندگی گزاری، انسانیت کو دکھ تکلیف دینے میں پرواہ نہیں کی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، فرمایا جب کتاب رکھی جائے گی، وہ نامہ اعمال دیا جائے گا، مجرموں کو دیکھو گے کہ ڈرے ہوئے، خوف زدہ، کیا کہیں گے؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یہ عجیب نامہ اعمال ہے، یہ عجیب کتاب زندگی ہے جس میں کوئی چھوٹا بڑا عمل چھوڑا ہی نہیں. إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کا خوب احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یاد رکھو تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، نہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ ظلم کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی ظالموں کو اللہ ایسے کھلی چھٹی دیتا ہے. فرمایا یہ دنیا میں بھی ظلم، یہ اندھیرے ہوں گے، اور قیامت والے دن بھی یہ تاریکی ہوگی. فرمایا وہاں ظالموں کو رب کی بارگاہ میں ان تمام جرائم کا جو دنیا میں کیے ان کا سامنا کرنا ہوگا. سورہ ال عمران میں رب کائنات نے اسی بات کو اس انداز میں بیان فرمایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. فرمایا قیامت والے دن ہر انسان، کل نفس، چاہے وہ بڑا چھوٹا، امیر غریب، آزاد غلام، حاکم محکوم، جو بھی ہے، جو عمل بھی کیا ہوگا اچھائی کی شکل میں اسے بھی حاضر اپنے سامنے پائے گا، اور اگر کوئی برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا، لیکن برائی کے بارے میں یہ تمنا کرے گا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کہے گا کاش آج میرے اور میری ان گناہوں کے درمیان بڑی دوریاں ہوتی، یہ مجھے دکھائے نہ جاتے، میرے سامنے لائے نہ جاتے. اگلی آیت میں، اگلے الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لوگو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ سے ڈر جاؤ. لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف، لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں کی باتیں، سب سے بڑا خوف اور ڈر اللہ کا ہونا چاہیے. جب دنیا کائنات کوئی نہیں دیکھ رہی، آپ کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. پیارے بھائیو، انسان جب گناہ کرتا ہے اس گناہ سے ایک نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان اس گناہ سے فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، گناہ ہو گیا اس لیے کہ انسان خطا کار ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد اس گناہ پہ اڑ جانا، ضدی بن جانا، ڈھیلے بہانے تراشنا، اور طرح طرح کی اپنے اس گناہ کے دفاع میں اپنے لیے بہانے ڈھونڈنا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ اللہ والوں کا کام نہیں. فرمایا مومن جب غلطی ہو جاتی ہے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ دل کو صاف کر دیتے ہیں. فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر گناہ کے بعد توبہ کی توفیق نہ ملی، فرمایا گناہ کیا اور پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا، ایک وقت آتا ہے کہ دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے. فرمایا یہی وہ ران ہے جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون. لوگوں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر یہ زنگ آ چکا ہے، دل کالے ہو چکے، دل سیاہ ہو چکے، دل پہ پھر قرآن اثر نہیں کرتا، اللہ کے نبی کا فرمان اثر نہیں کرتا، پھر دلوں کے اندر وہ اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی اس قدر مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، شیطان دل کے اوپر اس قدر قبضہ جما چکا ہوتا ہے کہ پھر اس کو گناہ کی ہی سوچتی ہے، گناہ کرنے میں ہی لذت محسوس ہوتی ہے، اور نیکی کرنا اس کے لیے پہاڑ اور بوجھ بن جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق بخشے. نیکی اور گناہ کی ایک بڑی آسان سی پہچان اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بتائی. سیدنا نواس بن سمعان کہتے ہیں میں نے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے؟ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا البر حسن الخلق، میرے صحابی نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھا اخلاق وہ نیکی ہی نیکی ہے، اچھا اخلاق یہ نیکی ہے۔ اور میں نے گناہ کے بارے میں پوچھا، فرمایا گناہ، فرمایا وہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے، الاسم ما حاک فی نفسک، جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم اس بات کو پسند نہ کرو کہ یہ بات کسی کو پتہ چلے۔ فرمایا جس چیز کے بارے میں بھی تمہیں اس بات کا ڈر ہو، خطرہ ہو، خدشہ ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق دے، اچھا اخلاق اپنانے کی اللہ توفیق دے، اور رب کائنات ہمیں گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، کچھ گناہ ایسے ہیں آج معاشرے میں عام ہو چکے، اور آج معاشرے میں اکثریت، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دیندار طبقہ ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین سے جڑا ہوا، دین سے منسلک، مسجد میں بر وقت آنے والے، پہلی صفوں میں نمازیں پڑھنے والے، جو گئے وہ تو گئے، جو آتے ہی نہیں رب کے گھر میں، جو اللہ کے دین سے دور چھوڑے ان لوگوں کو، یہ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو شاید ہم دین کے قریب لوگ بھی شاید آج معمولی سمجھنے لگ گئے، لیکن یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں اسے مجرم بنانے کے لیے اور اس کی بربادی کے لیے شاید یہ گناہ کافی۔ یاد رکھیں یہ جو نگاہ ہے، نظر، اس کی آوارگی پرواہ کوئی نہیں، میری نظر کیا دیکھ رہی ہے، میری نظر کہاں جا رہی ہے، میری نظر کہیں بے لگام تو نہیں ہو رہی۔ میرے رب نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، لوگوں یہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھو قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں اس نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، نظر نے کیا دیکھا، کہاں ٹکی، کہاں یہ نظر پڑی، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اس لیے میرے رب نے قرآن میں مومنین کو خود مخاطب کر کے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محبوب مومنوں سے کہہ دے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سے کہہ دے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کو جھکا کے رکھا کرے۔ آج نظر جھکانے والا، نظر نہ اٹھانے والا کہتے ہیں جی یہ تو دقیانوس ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لقب، روشن خیالی اور جدید طرح کی سوچ اور فکر، اس کی ترجمان اس نظر کو سمجھا جاتا ہے۔ سامنے بیٹھی غیر محرم اس کے چہرے پہ نظر ٹکا کے بات کرے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ نے ایمان والوں کو کہا یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں اپنی نظر کو جھکا کے رکھو، ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے انتہائی پاکیزہ ہے۔ پیارے بھائیو، سلف کہا کرتے تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں، لوگوں ان البصر باب القلب، یہ نظر دل کا دروازہ ہے، فَإِذَا فَسَدَ الْبَصَرُ فَسَدَ الْقَلْبُ، یاد رکھو جب یہ نظر بگڑ جاتی ہے تو دل بگڑ جاتا ہے، اس لیے کہ نظر، اس کا تعلق براہ راست دل کے ساتھ ہے۔ اور سلف کہا کرتے تھے النظر سهم من سہام ابلیس، لوگوں شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر جو انسان کے دل کو بگاڑ دیتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ یہ نظر ہے، نظر کا فتنہ۔ پیارے بھائیو، میرے رب نے قیامت والے دن فیصلہ اس دل کی صفائی اور طہارت پہ کرنا ہے، اور یہ نظر کو بے لگام کر دینا یہ دل کو برباد کر دیتا ہے اور دل کو بگاڑ دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا، آج کئی لوگ کہتے ہیں جی ہماری نظر کے اندر حیا ہے، ہماری نظر بڑی پاکیزہ ہے، میں دیکھ تو لیتا ہوں لیکن میں بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ فرماتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو، فلا تزکوا انفسکم،
تم اپنا تزکیہ خود مت کرو، ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے اس سے ڈرنے والا کون ہے۔ اللہ کے نبی نے علی المرتضیٰ سے کہا تھا، یا علی لا تطع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، علی اچانک نظر پڑ جائے تو پھیر لو، ایک نظر کے بعد دوسری نظر قصداً مت ڈالو، فإن لك الأولى، وہ نظر جو اچانک پڑ گئی، آپ گلی میں جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا سامنے کوئی آ رہا ہے، اس آنے والی ماں بیٹی کو بھی نہیں پتا کہ آگے سے کوئی آ رہا ہے، اچانک نظر پڑ گئی، فرمایا اصرف بصرک، سیدنا جریر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا، فرمایا اصرف بصرک، فوراً اپنی نظر پھیر لو، پہلی نظر جو اچانک پڑ گئی وہ تو اللہ کے ہاں معاف کر دی جائے گی، لیکن جو قصداً ڈالی، فرمایا قیامت والے دن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، تم تو وہ نظر ڈالنے کے بعد شاید بھول جاؤ، لیکن رب کا وہ نظام اتنا مضبوط ہے، وہ کرامن کاتبین، وہ رپورٹ بنانے والے اور کتاب زندگی کی وہ پوری کتاب لکھنے والے قیامت والے دن تمہیں دکھائیں گے کہ یہ وہ نظر تھی جو تم نے ڈالی اور یہ تمہارے نامہ سیاہ کے اندر موجود ہے یہ سیاہی۔ پیارے بھائیوں، یہ نظر کا فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت صحیح بخاری میں، فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ، لوگوں شاید تم زنا صرف اسی کو سمجھتے ہو جو شرمگاہ کا زنا ہے، فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ، فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، فرمایا یہ آنکھ کا زنا ہے، رب کائنات ہمیں اس زنا سے، رب کائنات ہمیں محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اسلام کتنا عزت والا مذہب، کتنا حیا اور پاکیزگی والا مذہب۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں کسی کے گھر جاؤ، اجازت لیے بغیر گھر میں داخل مت ہو، اجازت لینے کے لیے بھی دروازے کے سامنے مت کھڑے ہو، تاکہ کہیں اچانک بھی گھر میں نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک شخص گھر کے سوراخ سے گھر کے اندر جھانک رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو علمت لطعنت فی عینیک انما جعل الاذن من اجل البصر، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم گھر کے سوراخ سے اندر جھانک رہے تھے، اللہ کی قسم میں یہ ٹنگی مار کے، وہ لکڑی مار کے تمہاری آنکھ نکال دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اجازت کا نظام اسلام نے رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ غیر محرم پہ تمہاری نظر نہ پڑے۔ پیارے بھائیو، یاد رکھیں یہ آنکھ اللہ کے ہاں بڑی قیمتی ہے۔ کوئی کسی کی ایک آنکھ نکال دے، اسلام کہتا ہے 50 اونٹ اس کی دیت ہے، اگر وہ قصاص لینا چاہے تو قصاص میں اس کی آنکھ نکالی جائے، اگر وہ معاف کرے دیت لینا چاہے 50 اونٹ ایک آنکھ کی دیت ہے، اور دونوں آنکھوں کی دیت اسلام نے 100 اونٹ قتل کے برابر رکھی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم، اگر کسی نے کسی گھر میں جھانکا ان کی اجازت کے بغیر، فرمایا اگر پھر وہ اس کی دونوں آنکھیں نکال دیں، فلا دیت ولا قصاص، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو جس نے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکا، گھر والے اس کی دونوں آنکھیں نکال دیں، فلا دیت ولا قصاص، میں محمد اعلان کرتا ہوں نہ اس ظالم کو دیت دی جائے گی نہ اس کے لیے کوئی قصاص ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری نظر میں حیا پیدا کرے۔ اور پیارے بھائیوں، اسلام کس قدر طہارت اور پاکیزگی والا مذہب۔ کوئی اجنبی آئے گا آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے قریب، آپ کو پتا ہوگا یہ اجنبی ہے اور ہمسایہ، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، اس لیے میرے محبوب نے فرمایا کوئی اجنبی عورت کے ساتھ ایک دفعہ بدکاری کرے
اور فرمایا 10 دفعہ بدکاری کرے اجنبی عورت کے ساتھ اور اپنی ہمسائیگی میں 1 دفعہ یہ جرم کرے، فرمایا یہ 1 دفعہ جرم کرنا اس 10 دفعہ گناہ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ اس لیے کہ ہمسائے کو تو اللہ نے حق دیا ہے، وہ تو تمہاری وراثت میں حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو جس قدر جبریل نے تاکیدیں فرمائی ہمسائیگی میں، اور وہ کتنا بدبخت انسان ہے جو گھر کی چھت سے دوسرے کے گھروں میں جھانکے، اپنے گھر سے اس کا گھر کی چھت اونچی ہے وہ دوسروں کے گھروں میں جھانکے۔ میرے پیارے بھائیو یاد رکھیں، یہ نظر کا فتنہ چاہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہو، چاہے موبائل اور انٹرنیٹ پہ ہو، چاہے گھروں کی دنیا میں ہو، چاہے بازاروں میں ہو، چاہے دکانوں پہ ہو، چاہے پبلک مقامات پہ ہو، کہیں بھی یاد رکھیں اللہ کے محبوب نے فرما دیا لوگوں یہ نظر یہ زنا کرتی ہے اور اس نظر کو جھکا کے رکھنے کا مومنوں کو حکم ہے۔ اللہ ہماری نظروں میں حیا پیدا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، رب کائنات ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، دوسرا گناہ جس کو ہمارے معاشرے میں بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے، یاد رکھیں تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں، چاہے تکبر زبان کا ہو، چاہے چال کا ہو، چاہے لباس کا ہو، کسی طرح کا تکبر، جملہ ایک متکبرانہ، شیطان نے بولا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ایک جملہ اس بدبخت نے بولا اور ہمیشہ کے لیے رب کی رحمت سے دھتکار دیا گیا۔ قارون نے ایک جملہ ہی کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا مال یہ رب کی عطا نہیں میری محنت ہے، اللہ نے دھنسا دیا زمین میں۔ فرعون نے کہا تھا لی ملک مصر، کہاں موسیٰ کہاں میں وہ غریب اور میرے پاس مصر کی بادشاہت، میرے رب کو یہ زبان کے متکبرانہ جملے بھی گوارا نہیں۔ اور چال میں تکبر، زمین پہ اکڑ کے چلنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، وہ چند ٹکوں کے مالک، زمین کے کچھ ٹکڑے کے مالک، کسی معمولی سے عہدے کے مالک، کسی بڑی گاڑی کے مالک، فَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، خبردار زمین پہ اکڑ کے مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، جتنا مرضی اکڑ کے چل لے زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا ہے، اور جتنی مرضی گردن اکڑا لے پہاڑوں کی چوٹیوں کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پیارے بھائیو یہ چال کا تکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص خوبصورت لباس، بالوں میں کنگھی کی ہوئی، عمدہ لباس پہنا ہوا، اپنی چال میں اکڑ پن میں چل رہا تھا رب کی زمین پر، اذ خسف اللہ بہ الارض، میرے رب نے زمین کو حکم دیا زمین پھٹ گئی، رب نے اس متکبرانہ چال چلنے والے کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، فرمایا قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ میرے رب کو نہ کلام کا تکبر پسند ہے، نہ میرے اللہ کو چال کا تکبر پسند ہے، اور یاد رکھو میرے رب کو لباس کا تکبر بھی پسند نہیں۔ لباس کا تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا، پیارے پیغمبر نے فرمایا، سیدنا ابو ذر کی روایت صحیح مسلم میں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ سیدنا ابو ذر کہتے میں آ رہا تھا، اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، آپ نے یہ جملہ بولا، لوگوں 3 قسم کے بد نصیب ایسے ہیں اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے کہا مجھے دیکھ کر اللہ کے رسول نے یہ کہا، میں نے کہا من ہم یا رسول اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ خابوا وخسروا، برباد ہو گئے یہ لوگ، اللہ کے نبی بتائیں کون ہیں؟ آپ نے پھر یہی بات دہرائی، پھر آپ نے یہی بات دہرائی، 3 دفعہ کہا۔ میں بار بار سوال کرتا ہوں من ہم یا رسول اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح کون ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا المسبل، المسبل المنان المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، فرمایا وہ 3 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، المسبل، کپڑے کو، تیبند کو، اپنی شلوار کو، پینٹ کو، المسبل ازارہ،
ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، فرمایا یہ پہلے نمبر پر اللہ اس کو نظر رحمت سے دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی کسی کو دیکھتے شلوار ٹخنوں سے اوپر، پتہ نہیں کیا کیا جملے کستے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں اللہ کے نبی کا فرمان، ما اسفل من الازار من الكعبین ففی النار، لوگوں ٹخنوں سے نیچے جو جائے گا وہ جہنم میں چلے گا۔ کپڑا ٹخنوں سے نیچے اس کا کوئی حق نہیں۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میری پنڈلی سے پکڑا، پنڈلی کے موٹے حصے سے پکڑ کے کہا کہ حذیفہ اپنی کپڑے کو یہاں رکھو، فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر یہاں نہیں رکھتے تو نیچے کر لو، لیکن فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ عَلَى الْكَعْبَيْنِ، کپڑا ٹخنوں پہ آئے اس کا کوئی حق نہیں۔ پیارے بھائیوں لوگ کہتے ہیں کہ کپڑا تو نیچے جاتا ہے لیکن ہم تکبر نہیں کرتے۔ بات وہی آئے گی میرے دل میں کیا ہے یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ بات کپڑا لٹکانے کی نہیں، بات اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ تمہارے اندر ایمان کتنا ہے، رب کا حکم ماننے کا جذبہ کتنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، سنن نسائی کی روایت، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، یہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ تکبر ہے۔ اللہ کے نبی کہیں یہ تکبر ہے اور میں کہوں ہاں میرا کپڑا تو نیچے جاتا ہے لیکن میں تکبر نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا فاروق اعظم زندگی کی آخری گھڑیاں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بالکل آخری لمحات، ایک نوجوان کو دیکھا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، اس حالت میں بھی فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا ابھی تو نوجوان ہے کوئی بات نہیں سمجھ جائے گا آنے والے وقت میں، کہا یا ابن اخی، او میرے بھتیجے، ارفع ازارک، آخری لمحات اور آخری گھڑیاں، پیٹ کی انتڑیاں کٹی ہوئی، شہادت نظر آ رہی ہے، اس حالت میں بھی فاروق اعظم نے اس جرم پہ خاموشی اختیار نہیں کی، کہا ارفع ازارک، او بھتیجے اٹھاؤ اپنا کپڑا ٹخنوں سے، دو فائدے ہوں گے، فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِقَلْبِكَ، تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا اور أَتْقَى لِقَلْبِكَ، تمہارے دل میں وہ تقوی پیدا ہوگا جس تقوی پہ میرے رب نے جنت الاٹ کرنی ہے۔ أَتْقَى لِثَوْبِكَ أَتْقَى لِقَلْبِكَ، تمہارے دل میں تقوی آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں جب صحابیات نے یہ حدیث سنی، کہا یا رسول اللہ، سیدہ ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا عورت اپنے ٹخنے سے ایک بالشت کپڑا نیچے لٹکائے گی، ایک بالشت کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے گی۔ ایمان دیکھیں صحابیات کا، آج ہمارے ہاں الٹ معاشرہ، عورتوں کی شلواریں اونچی باریک، پنڈلیاں ننگی برہنہ، قدم نظر آ رہے، اور مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکتی ہوئی، گندگی گھسیٹتی ہوئی اور گندگی میں لٹکتی ہوئی۔ عورتوں نے کیا کہا یا رسول اللہ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ایک بالشت کپڑا زمین پہ لٹکائے۔ مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ نے کہا اذن تنکشف اقدامہن، محبوب جب ایک بالشت صرف کپڑا نیچے ہوگا، عورت جب چلے گی پھر بھی چلنے میں اس کا کپڑا جب اٹھے گا چلے میں تو پاؤں پھر بھی ننگے ہو سکتے ہیں، ایڑیاں نظر آ سکتی ہیں۔ یا رسول اللہ ایک بالشت کپڑے میں چلنے میں تو اس کے پاؤں ننگے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یرخین ذراع، ہاں ایک ذراع کپڑا لٹکا لے، دو بالشت، ذراع یہ ہوتا ہے ایک ذراع، فرمایا اتنا کپڑا وہ زمین پہ لٹکائیں، ولا یزدن علیہ، لیکن اس سے زیادہ کپڑا ان کو زمین پہ لٹکانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو اب یہاں مسلمانوں کی سوچ دیکھیں، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، دلہن تیار ہوتی ہے، کپڑا وہ جو لباس پہنایا جاتا ہے اتنا وہ لمبا بسا اوقات کہ پیچھے سے اٹھانے کے لیے دو تین خواتین پیچھے کپڑا اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، اس دلہن کا لباس وہ زمین پہ اتنا لمبا پیچھے تک، یہ بھی اللہ کے رسول کی معصیت اور نافرمانی۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کیا تھا،
لیکن ایک بارش تک، ایک ذراع تک عورت کو حکم تھا کہ وہ اپنا کپڑا زمین پر لٹکائے تاکہ چلنے میں بھی اس کے پاؤں ننگے نہ ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے اندر اطاعت کا اللہ جذبہ پیدا فرمائے، اللہ ہمیں معصیت اور نافرمانی سے بچائے، اللہ ہمیں ان گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں نیکی کا جذبہ، نیکی کا شوق ہمیں نصیب فرمائے۔ وہ گناہ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کہا کرتے تھے، لوگوں تم ان گناہوں کو معمولی سمجھتے ہو، ہم تو اللہ کے نبی کے دور میں انہیں ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت ہماری نظر میں بھی حیا پیدا فرمائے، ہمیں اپنی نظر کو بھی اللہ محفوظ رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ یہ جواب دہی کا احساس کہ میرے رب نے میری اس نظر کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے، میں نے جواب دینا ہے، اور اپنے اس کپڑے کو، اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں، ہر وقت یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے ننگے ٹخنوں پہ کوئی حق نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں تقوی اور طہارت اور پاکیزگی پیدا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ